فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج الی الصلاۃ فلما کبر انصرف واومأ الیہم ان کما کنتم ثم خرج فاغتسل ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم فلما صلى قال انی كنت جنبا فنسیت ان اغتسل رواه احمد وروى مالک عن عطاء بن یسار مرسلا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو تشریف لائے، جب تکبیر کہی تو واپس ہوئے اور لوگوں کو اشارہ فرمایا کہ تم ایسے ہی رہو، پھر تشریف لے گئے تو غسل کر لیا، پھر تشریف لائے حالانکہ سر شریف سے قطرے ٹپک رہے تھے، پھر انہیں نماز پڑھائی اور جب نماز پڑھا لی تو فرمایا ہم جنبی تھے، غسل کرنا بھول گئے۔ اور امام مالک نے عطاء ابن یسار سے ارسالاً روایت کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے، یا تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کا ارادہ فرمایا، یا ارادہ تکبیر کو ہی یہاں پہ تکبیر کہہ دیا گیا ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ، جیسے قرآن پاک کے اندر یہ موجود ہے۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ابھی مصلی پر کھڑے ہی ہوئے تھے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر سے پہلے ہی صحابہ سے فرمایا تم ٹھہر جاؤ، میں ابھی آ رہا ہوں، یعنی صفیں نہیں توڑنی، صفوں کے اندر ہی ٹھہرے رہو، واپس آتا ہوں۔ اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا، میرے پہ غسل جنابت فرض تھا، میں بھول گیا۔ یہاں سے ایک مسئلہ معلوم ہونا چاہیے ہم سب کو، آپ کا اور میرا بھولنا یہ شیطان کی طرف سے ہے، میں اور آپ بھولتے ہیں شیطان کی طرف سے، ہمارے شامت اعمال کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے ہم بھول جاتے ہیں۔ اور جب تیرے میرے سونے نبی بھولیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ محبوب سے یہ کام ہو اور آنے والی ساری امت کے لیے وہ سنت ہو جائے، اس سے مسائل ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہ بے خبری کی وجہ سے نہیں ہے، ہمارا بھولنا اور ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا اور ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی شان اور عظمت تو بہت وراء الورا ہے، حضور کے غلاموں کو بھی اللہ نے یہ نگاہ دی ہے، وہ دوسروں کی کیفیت سے بھی واقف ہو جاتے ہیں یہ غسل کی حالت میں ہے یا نہیں ہے۔ مرقات شریف میں اس مقام پر صاحب مرقات نے ایک عجیب قصہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام جوینی وہ قصہ بیان کرتے ہوئے کہ درس دے رہے تھے اور کہا کہ صوفی لوگ قوالیوں میں کھانے اور ناچنے جاتے ہیں۔ ایک اللہ والا وہاں سے گزر رہا تھا، اس کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ امام جوینی اس پر تمہارا کیا فتویٰ ہے، جو جنابت میں فجر پڑھائے اور مسجد میں درس کی حالت میں لوگوں کو غیبت کرے؟ تب امام جوینی کو یاد آیا کہ اوہو، میں تو جنبی تھا، میں نے تو ویسے ہی نماز پڑھا دی۔ تو آپ نے توبہ کی اور اللہ والوں کے معتقد ہوئے۔ لہٰذا یہاں پر ہم
اس حدیث پاک کا سہارا لے کر حضور کے علم پر تان نہیں کر سکتے کہ حضور کو تو علم ہی نہیں تھا، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ بھول جانا، میں نے پہلے بھی عرض کیا، آپ کا میرا اور ہے، نبی کا اور ہے۔ اب یہاں سے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے بھلایا، ہاں جی، اب دیکھیں نا جی قرآن پاک کے اندر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا جب تذکرہ کیا جا رہا ہے تو تذکرہ کرتے ہوئے یہ ذکر کیا گیا کہ آدم علیہ السلام بھول گئے، وہ پھل کھانا جس سے منع کیا گیا تھا، ہاں جی، وہ شیطان نے ان کو بھلا دیا، بھول گئے تھے نا، بھول گئے، شیطان نے ان قسم اٹھا لی، آپ بھول گئے یہ بات۔ تو وہ بھول جانا، یہ کتنا بڑا آپ اندازہ کریں کہ عالم چلانا تھا اللہ نے، آدم سے لے کے پوری انسانیت تک، قیامت تک آنے والے سارے انسان، عورتوں نے بچے پیدا کرنے تھے، یہ سارے معاملات ہونے تھے، کافروں نے علیحدہ ہونا تھا، ایمان والوں نے علیحدہ ہونا تھا، وہ صلب آدم سے ہونا تھا، تو اللہ نے بھلایا، اللہ نے ان کو بھلایا تاکہ یہ ساری نسل انسانی کا ظہور ہو، اور اس کے بعد سارے احکامات۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ انبیاء کا بھولنا رحمانی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو یہاں پر ایسا ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو پھر وہ بجائے اس کے کہ آدمی اسی طرح غلاظت میں جنبی غسل جنابت اس پر فرض ہو، اسی طرح وہ نماز پڑھے، یہ بالکل غلط ہے۔ فوراً جائے، غسل کر کے آئے، پھر نماز ادا کرے۔ یہاں پر میں اور عرض کرتا چلا جاؤں، جن لوگوں نے اپنی طبیعت کے اندر غلاظت رکھی ہو نا جی، طبیعت تو ہر ایک بندے کی طبیعت اپنی ہے نا جی، ہر ایک بندے کی نا جی عادت ایک جیسی نہیں ہوتی، مختلف عادتیں ہیں۔ کچھ ہمیشہ مثبت پہلو نکالتے ہیں بات سے، کچھ ہمیشہ منفی پہلو نکالتے ہیں تاکہ ہم فتنہ اور فساد کھڑا کر سکیں۔ تو یہاں پر جو مثبت پہلو نکالنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور کے صدقے ہمیں آسانیاں مل گئیں، اگر کوئی بھول جائے تو توبہ کرے، پھر دوبارہ سے نماز پڑھے۔ منفی پہلو نکالنے والے کہتے ہیں دیکھو جی نبی تو بھول ہی گیا، نبی تو بھول گیا جناب، دیکھو نبی اگر اس کو علم ہوتا، اگر نبی سارا کچھ جانتے ہوتے تو پھر نبی ایسا نہ کرتے، ہاں جی، وہ مکھی ہمیشہ زخم کے اوپر، گندگی کے اوپر ہی بیٹھے گی۔ سوچ منفی ہے نا، منفی سوچ ہے، اور وہ ہمیشہ یہی فطرتاً، میں حضرت صاحب آپ کے خلاف جتنی مرضی پروپوگنڈا کر لوں، جو اللہ نے آپ کو رزق دینا ہے نا وہ دے کے رہے گا۔ آپ سوئے رہے ہیں، آپ کے نصیب میں لکھا، اللہ دے گا آپ۔ میرا پروپوگنڈا کرنا، میرا فساد پھیلانا، وہ کدھر گیا؟ اس نے صرف مجھے خباثت دی ہے، میرے گناہوں کا بوجھ اور بڑھایا ہے، کسی کے سر پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہاں ایسا جہاں پر آپ دیکھیں کہ علل اعلانیہ گناہ کیا جا رہا ہے، وہاں پر ہاتھ سے پکڑ کے روکیں، بھائی یہ حرام خوری ہے، یہ نہیں کرنی۔ سود پہ ہاتھ پکڑیں، چوری پہ ہاتھ پکڑیں، زنا پہ ہاتھ پکڑیں، بے ایمانی پہ ہاتھ پکڑیں، جھوٹ پہ ہاتھ پکڑیں، یہ ہے اپنے زور سے منع کرنا۔ اور وہ سب سے پہلے ہم اگر اپنی اصلاح کرنا شروع کر دیں، خدا کی قسم سارے معاملات ہی سیدھے ہو جائیں۔ وہ رات کو مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی، غبارے بیچنے والا، وہ 5 بچوں کو اٹھا کے اس نے 5,000 روپے میں بیچ دیا۔ شکل سے بالکل شریف سے نفس لگ رہا تھا، لیکن خباثت تھی نا دماغ میں، اور وہ خبیث آدمی اس طرح کی حرکتیں کرتا رہا۔ تو ہر ایک بندے کی فطرت اپنی ہے۔ قرآن و حدیث سے لوگ سبق بھی حاصل کرتے ہیں، قرآن و حدیث سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، یہ قرآن کا دعویٰ، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔
گمراہ ہمیشہ فاسق لوگ ہی ہوں گے. جو طبیعت کا صاف ہے، جس کا فطرت، جس کا نفس صاف ہے، جس کی سوچ صاف ہے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ قرآن سے ہدایت ہی حاصل کرے گا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. اللہ